کرنا کیا تھا؟ کرنا یہ تھا کہ لانگ مارچ کے ذریعے پریشر بڑھانا تھا، اور خان صاحب جو تھے پہلے ایک روٹ تھا جی ٹی روڈ کا، لیکن جی ٹی روڈ سے مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب ہم نے سنا کہ چنیوٹ کی طرف چلے گئے، بھاگٹا والا چلے گئے، منڈی بہاؤالدین چلے گئے، تو یہ کیوں جاتے رہے، کس طرح جاتے رہے، اور وہاں پر کیا صورتحال رہی؟ چلیں پھر چنیوٹ کی طرف چلتے ہیں، اور چنیوٹ کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو عمر اسد صاحب کی جو ویڈیو تھی وائرل ویڈیو کہ انہوں نے کہا کہ خالی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ ساری کیوں اس قسم کی چیز ہوئی؟ غلام مرتضی ہیں، سینئر صحافی ہیں، ہمارے نمائندہ ہیں وہاں سے چنیوٹ سے، میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ غلام مرتضی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نجیب صاحب۔ غلام مرتضی صاحب یہ کیا ہوا؟ یہ جی ٹی روڈ پہ جاتا جاتا جو لانگ مارچ تھا یہ چنیوٹ میں کیسے پہنچا؟ اور یہ جو ویڈیو آئی یہ ویڈیو کہاں کی ہے؟ چنیوٹ کی سیاست کیا کہہ رہی ہے؟ لانگ مارچ کا کیا امپیکٹ ہوا وہاں پر؟ کس طرح کی صورتحال ہے ساری؟ جی بالکل، میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے نجیب صاحب میں تھوڑا سا چنیوٹ کا سیاسی پس منظر جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ چنیوٹ جو ہے یہ 16 لاکھ نفوس کی آبادی پر مشتمل ضلع ہے۔ اس میں 3 تحصیلیں ہیں، 2 سیٹیں جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کی ہیں جبکہ 4 صوبائی اسمبلی کی ہے۔ ان میں سے ایک نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، کامیاب ہوئے، اور ایک نون لیگ کے پاس ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی جو 4 سیٹیں ہیں یہ بالکل تقسیم ہیں، ایک پی ٹی آئی کے پاس ہے، ایک نون لیگ کے پاس ہے، ایک پیپل پارٹی کے پاس ہے، اور ایک آزاد سیٹ تھی جس میں مار تیمور امجد لالی صاحب سلیکٹ ہوئے تھے آزاد امیدوار کے طور پر، کامیاب ہونے کے بعد جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب کی طرف۔ تو یہاں پر تو واقعی شہری بھی جو ہیں وہ ہم سے اب یہی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ لانگ مارچ چل رہا ہے، یہ قافلہ ہے، یا یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ اچھا، کل کا جو پاکستان تحریک انصاف کا جو شو تھا چنیوٹ کا، اس میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقامی قیادت تھی چنیوٹ کی ڈسٹرکٹ کی، اس نے اپنے الگ الگ پاور شو کیے دھڑے چنیوٹ بندی میں ہے جو وہاں پر؟ ہے۔ جی بالکل، کل کے جو پاور شو تھے اس میں تو یہ بات ہی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ کل دھڑے بندی سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 4 پاور شو ہوئے ہیں۔ پہلا جو شو کیا گیا ہے وہ فیصل آباد روڈ پر بھٹو کالونی کے پاس شوکت فہیم صاحب ہیں جو سابق ضلعی صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ریسیپشن کی اسد عمر صاحب کی، وہاں پر ان کا استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوئیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو ان کے ساتھ جو دوست احباب ان کے لوگ تھے وہ اگلے قافلے میں شامل نہیں ہوئے۔ اچھا، دوسرا جو ان کا شو تھا وہ ختم نبوت چوک میں تھا، جو کہ اس وقت کے ضلعی صدر ہیں سید ذوالفقار علی شاہ صاحب، انہوں نے اپنی پاور جو ہے وہ اسٹرینتھ وہاں پر دکھائی۔ اگر اس کی بات کی جائے تو وہاں پر ہی اسد عمر صاحب کا جو وہ مین خطاب تھا وہ ہوا، جس میں پبلک کی گیدرنگ بھی نظر آئی، لوگ نظر آئے، پاکستان تحریک انصاف کی وہ کارکن اچھا بھی شو نظر تھا آپ آئے۔ کہہ رہے ہیں؟ اچھے لوگ، وہ اچھا شو تھا، تقریباً اچھا شو ہوا پاکستان صحیح۔ تحریک انصاف کا۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو کارواں تھا یہ پھر آگے شامل نہیں ہوا قافلے میں، اچھا، یہ وہی رہ یہ گئے؟ شو یہیں پر ہی ختم ہو گیا، اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ سرگودا روڈ پر روانہ ہو گئے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں تیمور امجد لالی صاحب، انہوں نے احمدہ نگر کے پاس اپنی اسٹرینتھ دکھائی، اپنے کارکن جمع کر کے وہاں پر اسد عمر صاحب تھوڑی دیر کے لیے رکے، انہوں نے خطاب کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو کل کی چل رہی ہے جس میں خالی کرسیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو بیسیکلی وہ شو تھا پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے غلام محمد لالی صاحب کے ڈیرے پہ، اچھا، وہ لالیہ میں شو تھا، وہاں پر جو ہے وہ تو خان عمران صاحب نے خان بھی تو صاحب غالباً کا۔ لالیہ میں ہی خطاب کرنا تھا نا؟ ایک خطاب خان صاحب کا بھی تھا وہاں پہ، عمران خان صاحب کا۔ جی بالکل، میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ جو اصل عمران خان صاحب کا ویڈیو لنک پہ جو خطاب دکھایا جانا تھا وہ لالیہ میں ہی دکھایا جانا تھا، جہاں پر یہ مین ان کا پاور شو ہونا تھا۔ وہاں پر جو ہے وہ اسد عمر صاحب نے خطاب کیا، اس کے بعد جو قیادت ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی۔ جب قیادت آگے پیچھے ہوئی، عمران خان صاحب کا خطاب شروع ہوا تو وہاں پر جو پبلک تھی، گیدرنگ تھی، انہوں نے بھی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، اور پبلک جو ہے وہ واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گی۔ عمران اصل میں صاحب خان صاحب کے خطاب کے دوران ہی؟ جی بالکل، عمران خان صاحب کے خطاب کے دوران ہی وہ پنڈال خالی ہو گیا، وہاں پر کرسیاں بھی خالی جو ویڈیو میں کل کی وائرل ہیں چل رہی ہیں، جسے پھر اسد عمر صاحب نے بھی نوٹ کیا، اور انہوں نے باقاعدہ اس پہ بات بھی کی کہ یہ خالی کرسیاں ہیں، یہاں پر جو ہے گیدرنگ وہاں پر اس وقت عمران خان صاحب کے خطاب کے وقت جو ہے وہ
انتہائی کم ہو گئی تھی. خالی پنڈال تھا, بلکہ خالی پنڈال کا خطاب چل رہا تھا تو ٹینٹ والے جو ہیں وہ اپنی کرسیاں جو وہ اکٹھی کر رہے تھے وہاں اچھا پر. اچھا یہ کل جو ہے اس وقت پوزیشن نظر آئی ہے. ویسے اگر اوور آل دیکھا لہذا جائے اسد تو عمر صاحب جو شکوہ کر رہے تھے درست کر رہے تھے. جی بالکل, ان کا شکوہ جو تھا وہ بالکل درست تھا. اوور آل جو چنیوٹ کا شو تھا سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کا پی ٹی آئی کا, وہ ٹھیک شو تھا. چنیوٹ بیسیکلی جو لیکن لالیاں سارے لوگ والی- اپنے اپنے بندے اپنی جگہ پہ رکھ کے وہیں سے فارغ ہو گئے, ایک دوسرے کے جو پاور شو تھے اس میں گئے ہی نہیں. جی بالکل اسی طرح سے ہی نظر آیا ہے کہ ایک جو یونٹی یا ٹوٹل اسٹرینتھ دکھانے کی ضرورت تھی وہ نہیں کل نظر آئی. مقامی قیادت کے یہ سارے اکٹھے آپسی ہو جاتے تو ایک اختلافات- اچھا شو, بڑا اچھا شو ہو سکتا تھا. یہ سارے اکٹھے ہو جاتے. جی بالکل نجم بھائی, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تمام قیادت اکٹھا ہو کے ایک پاور شو رکھ لیتی تو پی ٹی آئی کا بہت زبردست پاور شو بننا تھا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ غلام مرزا صاحب ہمیں چنیوٹ کی صورتحال بتا رہے تھے. اور ناظرین, یہ جو ہم ویڈیو کی بار بار بات کر رہے ہیں, ایک مرتبہ پھر میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہم پر اسد عمر صاحب نے کیا کہا تھا, کیونکہ جب ہم بیپر کی بات کر رہے تھے تو وہ پہلے چلا دی ہم نے. اب ہم آپ کو دوبارہ سنا دیتے کہ اسد عمر صاحب نے جو شکوہ کیا تھا, اب باتوں کے بعد اندازہ لگائیے صحیح شکوہ تھا. خان صاحب موجود تھے, بیٹھے ہوئے تھے, یعنی کہ وہ ویڈیو کے اوپر خطاب کر رہے تھے اور کرسیاں خالی تھی, ٹینٹ تمبو والے کرسیاں اکٹھی کرنی شروع ہو گئے تھے. سنیے گا اسد عمر صاحب نے کیا شکوہ کیا تھا, دوبارہ سنیے گا. جی ناظرین, اب آگے بڑھ رہا ہے لانگ مارچ, اور لانگ مارچ کے حوالے سے میں بہت ہی مشکور ہوں. حماد اسلم صاحب ہمارے سینئر اینکر پرسن ہیں پروگرام تھانے دار کے, اس کے ساتھ لاہور کے بہت ہی سینئر کرائم رپورٹر ہیں. میں ان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. ہمارے سیکیورٹی کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے ہیں لانگ مارچ کے, اب پورے پنجاب پولیس کی بات کی جا رہی ہے, سیکیورٹی ان کے پاس ہے, آپ مطمئن ہیں اس سے؟ بالکل, میں پولیس کی سیکیورٹی سے مطمئن تھا, اور جس طرح ان کی اپنی صوبائی حکومت ہے اور پولیس کے جو افسران ہیں وہ بھی ان کے من پسند مختلف ڈویژن میں مختلف ضلعوں میں تعینات ہیں. لاہور سے لانگ مارچ شروع ہوتا ہے اور بڑے ہی خاص جو ان کے پولیس آفیسر ہیں آج کل بڑے من پسند ہیں, غلام محمود ڈوگر, وہ خود قافلے کو لے کر آگے لے کر چل رہے تھے. اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لانگ مارچ والوں نے ڈنڈے سوٹے نہیں کھائے, بلکہ پولیس سیکیورٹی میں لاہور سے باہر نکالا گیا. سیکیورٹی تو فل پروف دی گئی, لیکن مین وائل ہوتا یہ ہے کہ جب لاہور سے باہر نکلتے ہیں تو حالات چینج ہوتے جاتے ہیں. اب ان کو بتایا گیا کہ تھریٹس بھی ہیں آپ کو, آپ وہ بلٹ پروف جو رستم ہوتا ہے وہ لگا لیں. انہوں نے ان کو آئیں بائیں شائع کر دیا, اس کو امپورٹنس نہ دی, اور پھر نشانہ بنے گولیوں کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیس کی کمی کوتاہی تھی جس کی وجہ سے پچھلا واقعہ بھی ہوا, یا یہ خود اپنی غیر ذمہ داری موجودگی میں تو لانگ مارچ لے کے چل رہے ہیں, تو پولیس کے سہارے ہی تو وہ وہاں تک وزیر آباد تک پہنچے تھے. پھر آگے کیا ہوتا ہے وہ پلانڈ ہے یا سڈن انسیڈنٹ ہو گیا, اس کی تحقیقات کرنا باقی ہیں, جس کی جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے. جے آئی ٹی اب بنا دی گئی ہے, اور پہلی بار دیکھا ہے